بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم، بہت زبردست ہے۔ ہر قسم فقر، فاقہ اور تنگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے۔ اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو مال بھی دیا، اور اللہ جل شانہ ان کا جو بیٹا قید میں تھا وہ بھی رہا ہو گیا۔ سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر کوئی کسی مشکل میں پڑ گیا اور وہ لوگوں سے پریشانی شیئر کرتے ہیں، لوگوں کہتے رہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کو نہیں کہتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کی پریشانی کو کبھی ختم نہیں کریں گے۔ اور جو اللہ جل شانہ سے اپنے پریشانی کو شیئر کرے، اللہ جل شانہ سے اپنے پریشانی کو بتائے، اللہ جل شانہ سے مانگے اس پریشانی کے بارے میں، تو اللہ جل شانہ اس پریشانی کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ وہ پریشانی کوئی بھی ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، پریشانی ہو، فقر کے اعتبار سے ہو، اور اس طرح فاقے کے اعتبار سے ہو، نوکری کے اعتبار سے ہو، گھر نہیں ہے اس کے اعتبار سے ہو، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، شادی نہیں ہے، کسی بھی پریشانی کے وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ جل شانہ کا مدد حاصل کرنا اور اللہ جل شانہ سے مانگنا، اس پر اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور اللہ جل شانہ سارے کائنات یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے رزق کو خوب وسیع کر دیتا ہے۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ جل شانہ فرماتے جس رزق کے بارے میں ہم نے وعدہ کیا تم سے وہ تو آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ تمام رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ اللہ جل شانہ حل کرتا ہے۔ تو دوستو، وہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوف، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، گناہ ہوگے استغفار کرو۔ تو فرمایا کہ صبر کرو، صبر، حال کے آنے پر صبر کرو۔ فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ جس کو فقر فاقہ ہو گیا اور اس نے صبر کیا، 1 دن یا 3 دن کے فقر حدیث میں آتا ہے، اور اس نے اس پر فاقے پر صبر کیا، اللہ جل شانہ 1 سال حلال روزی کا بندوبست فرمائے گا۔ صبر، حال آئے اس پر صبر کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، آنکھوں کو، زبان کو، دل دماغ کو اور پیٹ کو حرام کھانے سے بچاؤ، تو اللہ جل شانہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹا وہ کافروں کی قید میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی قاصد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجو کہ وہاں قید خانے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ ایک دن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا وہ دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ تو عوف بن مالک بہت حیران ہو گیا اور دیکھا کہ ایک لڑی 100 اونٹ کے لگ بھگ اس کے پیچھے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا۔ اس نے سارا کارگزارے اپنے والد کو سنایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ پڑھ رہا تھا رات کو، تو جو میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہتھکڑیاں تھی وہ ٹوٹ گئی خود بخود۔ میں باہر نکلا اور میں نے ایک اونٹ پر بیٹھ گیا۔ جب اونٹ چلنے لگا تو اس کے پیچھے یہ سارے اونٹ بھی چلنے لگے، تو میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اس کو خوب استعمال کرو۔ تو دیکھو، ہر قسم پریشانی اور ہر قسم مصیبت اور ہر قسم فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ھذا کنز من کنز اللہ، یہ اللہ جل شانہ کے خاص خزانوں میں سے ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے روزانہ 100 مرتبہ، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے 99 بیماریاں دور فرمائیں گے، یعنی سب سے کم بیماری اللہ اس کے
پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام فقر اور فاقے کو دور فرمائیں گے۔